نہیں کہ اب کیسے ہوگا. تھوڑا سا سفر کر کے تاجدار رنبل کی زمین پر جا کر دیکھے. آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا. بہت بڑی بلڈنگ، بہت بڑے 42 سے زیادہ کمرے بنائے ہیں آپ کے بچوں کے لیے رہنے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے. بہت بڑے ادارے کا کام شروع کیا تھا. الحمدللہ وہاں اساتذہ آپ پڑھا رہے ہیں، کام چل رہا ہے. حضرات گرامی قریب اس سرزمین پر بھی یہ ہونے والا ہے. یہ مسجد کی تعمیر بھی حضور شیخ الاسلام کے خدام نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی تھی. آپ جس کے نیچے آج بیٹھے ہیں خوبصورت اسلام کا کلا بن چکا ہے. حضرات گرامی آپ تقریر کرنے کے لیے آخری جملہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں وہ بچے پیدا ہو جو کھڑے ہو تو زمانہ دیکھے، جو بولے تو زمانہ دیکھے، جو دیکھے تو ان کے دیکھنے سے دلوں میں نور پیدا ہو. آؤ پھر حضرت تاجدار نوشہر پور شریف کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ. نوشہر پور شریف کے عظیم درسگاہ میں اپنے بچے پیش کرو. خدا کی قسم نہ ماہانہ فیس، نہ سالانہ فیس، نہ ختم ہونے پر فیس. ہر سال نہیں، جب بھی آتے ہیں اپنے صاحبزادوں شہزادوں کے کپڑے بناتے ہیں. پہلے فرماتے پورے ادارے کے کپڑے بنائے جائے. حضرت گرامی ایسے پیر جو پیروں میں لاجواب، ایسے شیخ جو شیخوں میں لاجواب، ایسے صوفی جو صوفیوں میں یکتائے روزگار، ایسے شاعر، آپ شاعر بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں، آپ فقیر بھی ہیں، آپ حدیث کو جانتے ہیں، آپ قرآن کو جانتے ہیں. خدا را اپنے غفلت کی چادر کو اتار کر شاہ خوشاب کا صدقہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو اللہ کے دین کے لیے شیخ الاسلام کی چوکٹ پہ لے آئیے. دیکھنا آپ سے مال نہیں مانگا، اولاد مانگی ہے. آپ نے ساری زندگی مکان نہیں بنائے، کوٹھیاں نہیں بنائیاں، نہ مکان بنائے ہیں، بلکہ حضرت نے پوری زندگی انسان بنائے ہیں. حضرت گرامی اب آپ کے سامنے دنیا خطابت کا چمکتا ہوا ایک نام جو تحقیق، تقریر اور تقریر کے اعتبار سے اس وقت پوری دنیا میں اپنا تعارف رکھتے ہیں. اور کیوں؟ وہ شیخ الاسلام کا کرم ہے، وہ آستان عالیہ نوشہر پور شریف کی چوکٹ کا فیض ہے، وہ شاہ خوشاب کی نظر کا کمال ہے کہ جب وہ بولتے ہیں ہزاروں دلوں کے اندر تسکین اترتی ہے، دل دھڑکتے ہیں. میری مراد مناظر اہل سنت سدت العلماء حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب زیدہ مجدہ وہ خطاب فرمائیں گے. آپ زور سے گزارش کرتا ہوں آپ تقریر کو سنیں گے. تاریخی تقریر ہوگی، مضمون کے مطابق ہوگی، وقت کے مطابق ہوگی، لیکن آپ ساتھ ساتھ حضرت کی زیارت کو کرتے ہوئے یہ قیمتی لمحے سمیٹ لیجئے. آپ کے شہزادوں کی زیارت کر کے اپنے قلوب و اذہان کو مجلہ کیجئے. مت سوچنے یہ چھوٹے ہیں. خدا کی قسم خدا اپنے ولیوں کو پیدا کرنے سے پہلے مقام ولایت پر فیض کر دیتا ہے. ولی جو ہوتے ہیں بڑے ہوں یا عمر میں چھوٹے ہیں، ولی تو ولی ہوتے ہیں. خدا کے فضل و کرم سے یہ وہ خانوادہ ہے جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی ہے. نعرہ تکبیر، ایسے نعرہ تکبیر. میں حضور شیخ خوشاب نے قسم لگے جا گج کے نہ بولے، پورے ٹیلے نہ بول رہے، بڈھے بیمار چھڑ کے سارے ٹیلو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شاہ خوشاب، شاہ خوشاب، آستانہ عالیہ خوشاب شریف شیخ الاسلام المسلمین حضور قبلہ عالم پیر صاحب. صاحب بھی اور اس سال بھی علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں مدرسہ قائم ہے. مدرسہ قائم کرنا آسان نہیں ہے، اس میں بہت سی دقتیں آتی ہیں. زمین کا مسئلہ ہے، پھر اس کی تعمیر کا مسئلہ ہے، پھر اس کے مسلسل اخراجات کا مسئلہ ہے. ہم نے ان ساتھیوں نے جو گزارش کی تھی کہ یہ مسجد بن جائے، ہمارا بھی یہی ذوق تھا. ہم نے اپنے ساتھیوں سے جو ہمارے بہت قریبی ہم سے کہا کہ انہوں نے مسجد بنا ڈالی. ہمارا اس وقت کام جیلم میں جو ہے اس میں تقریباً 9 لاکھ سے زیادہ مہینے کا خرچ ہے.
اور وہاں بہت سی کتابیں خراب ہو رہی ہیں. ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں. تو چودھری صاحب نے ایک بڑی بلڈنگ جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے. 2 منزلہ بلڈنگ بنائی ہے تاکہ اس میں کتابوں کو محفوظ کیا جائے. یہاں خوشاب شریف میں آپ جانتے ہیں کہ شہنشاہ خوشاب کی اپنی نسبی کوئی اولاد نہیں تھی. ہمارا آپ سے طریقت کا رشتہ ہے، لیکن انتہائی پیار کا رشتہ ہے. ہمارے جتنے جو ساتھی ہیں وہ بھی پیار کا ان کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں. کسی کو بتانے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. ہمارے دل میں یہ تمنا ہے کہ یہاں ایک عظیم الشان درسگاہ بنے اور اس کا جو آغاز ہے وہ ہم نے کر دیا. 8 کنال زمین جو ہے وہ شہنشاہ سید محمود شاہ کے مزار کے قریب زمین ہے جو سامنے یہاں سے ہم اندر آتے ہیں. وہ پوری زمین جو ہے وہ ہم نے درسگاہ کے لیے خرید کر رکھی ہے. اور یہ 60-65 لاکھ روپیہ جو ہے یہ ہمیں خرچ پڑنا ہے. یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے. پہلے تو ہمیں یہ دقت پیش آتی ہے، لوگ زمین دینا نہیں چاہتے ہیں. پھر چند ساتھیوں کی کوشش سے زمین ملتی ہے تو جو وہ مانگتے ہیں وہ ہمیں دینا پڑتا ہے. تو تقریباً 60-65 لاکھ روپیہ جو ہے خرچ کر کے یہ زمین جو ہے ایک بڑی زمین ہے. 8 کنال کوئی چھوٹی زمین نہیں ہوتی. وہ ہم نے درس قائم کرنے کے لیے، یہاں درس قائم کرنے کے لیے خرید کر رکھی ہے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کو ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم مستقبل قریب میں یہاں ادارے کا قیام کریں اور اس کی بنیاد رکھیں اور اس کے جتنے بھی منازل ہیں ان کو طے کرنے کی پوری کوشش کریں. آپ کی دعا ہمارے شامل حال رہنی چاہیے. علامہ انصر القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو ہمارے بڑے معزز خطیب ہیں اور ہمارے بڑے معزز ساتھی ہیں، جو ہر سال جب سے یہ برطانیہ گئے ہیں، جیسے عرفان شاہ صاحب اور جناب حافظ صاحب، یہ ہمیشہ ہمارے ان عرصوں میں شمولیت کرتے ہیں. یہ ان کا بڑا دل گردہ ہے کہ ان کی بڑی مانگ ہے برطانیہ میں. ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی اور اتنی بڑی آمدن جو ہے وہ چھوڑ کر ادھر آ جاتے ہیں اور ایک دن میں میرے خیال میں 5, 4, 6, 7 تقریریں کرتے ہیں. اور یورپ کا کوئی بھی ملک جو قرب و جوار میں ہے برطانیہ کے، اور وہاں جو جلسے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مطلوب ہوتے ہیں. تو میں ان کا یہ احسان سمجھتا ہوں کہ ہماری استدعا پر یہ یہاں تشریف لاتے ہیں. اور بالخصوص شاہ صاحب اور یہ ہماری درخواست پر ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ان کی تقریر کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں. شکریہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي
بینک و بینہم عداوہ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صدر ذی وقار آفتاب طریقت مہتاب شریعت سید السادات عالمی مبلغ اسلام آفتاب رشد و ہدایت شیخ المشائخ حضور پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی قادری دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ زیب سجادہ آستان عالیہ نوشہپور شریف آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی پربردہ آغوش ولایت جگر گوشہ عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت اہل سنت کے ابھرتے ہوئے پرزور خطیب حضرت صاحبزادہ سید احسن شاہ صاحب شرافت نوشاہی قادری دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ آج کی اس پروقار تقریب کے روح رواں پربردہ آغوش ولایت صاحبزادہ والا شان پیکر اخلاص و محبت جگر گوشہ حضور عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ سید حسن شاہ صاحب ازہر دامت برکاتہ عالیہ والقدسیہ انتہائی عزت و تکریم کے لائق معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی عرس مبارک کی یہ پروقار تقریب جس میں حضور عالمی مبلغ اسلام کے حکم سے اور آپ کی مہربانی سے اور آپ کی عطا سے آپ کی معیت میں ہمیں بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔
آپ نے موضوع کے عین مطابق علماء اہل سنت کے خطابات سماعت فرمائیں، ان کی ملفوظات عالیہ سے اپنے دامن مراد کو بھرا ہے۔ ابھی آپ ہماری جماعت کے ایک پرزور خطیب اور بے باک اور نڈر مبلغ خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب ساقی دامت برکاتہم العالیہ سے حضور پیر صاحب کے تعارف اور آپ کی خدمات کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ اس کے بعد خود حضور پیر صاحب نے بھی کچھ باتیں ارشاد فرمائی اور پھر ہم فقیروں اور گنہگاروں کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ تیری دید کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ہی ہے، مگر نہ آپ کے دامن میں تو آپ کے گلستان میں ہر وقت ہزاروں پھول کھلے رہے اور ہر پھول کی مہک اور ہر پھول کا انداز، ہر پھول کی دلکشی جداگانہ ہے۔ جس پر بھی آپ کی نظر پڑ جائے اگر ذرہ بھی ہو تو ستارہ بنتے اس کو دیکھتے ہیں، اگر قطرہ بھی ہو تو گوہر کی شکل اختیار کرتے اسے زمانہ نہیں کرتے۔ دیکھتے دیکھتے بندہ اس کا مقدر اس بلندی پہ آ جاتا ہے کہ زمانہ پھر دیکھنے کے لیے اس کو ترستا رہتا ہے۔ حضور کی اپنی مہربانی ہے کہ ہم کو اس قابل سمجھا بلکہ قابل بنایا اور حکم فرمایا، حاضری ہو گئی۔ وہ جو شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، ہر عیب کے سلطان بپسند ہنر است، جس عیب کو بادشاہ پسند کر لیتا ہے زمانہ اس کا نام ہنر رکھ دیتا ہے۔ ہماری زندگی، ہماری گفتگو تو یہ ساری عیبوں سے کوتاہیوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت پیر صاحب کی مہربانی ہے کہ آپ لوگ بھی سماعت فرما لیں۔ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ۔ اور پھر آپ کی مجلس میں آنے والا شخص وہ آپ کی مجلس سے فیض پا کر اس کی قسمت بدلتی ہے، وہ شریعت کے راستے پہ چل پاتا ہے، وہ رب ذوالجلال کا قرب پا جاتا ہے۔ وہ جو عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، صحبت مجلس پیر میرے دل بہتر نفل نماز، صحبت مجلس پیر میرے دل بہتر نفل نمازوں، ایک ایک سخن شریف ہونا دا کردہ مہر لازم۔ آپ دیکھ لیجیے انگلستان میں پڑھنے والے حضرات آپ کے سامنے اس طرح گفتگو کریں، اور یہ صرف یہاں نہیں بلکہ انگلستان کی سرزمین کے اندر بھی اسی طرح کی گفتگو، اور حضرت پیر صاحب کے نام کا ڈنکا 4 دام عالم میں بج رہا ہے۔ نصف صدی سے زیادہ آپ کی خدمات میں سرزمین برطانیہ میں، سرزمین یورپ میں، بلکہ دور دراز تک جہاں پہ غیر مسلموں کے بڑے تسلط ہیں اور بڑے ان کے قبضے ہیں، حضرت پیر صاحب کی آمد جب ہوتی ہے تو بڑے بڑے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ آپ کی عظمت کا لوہا پورے یورپ کی سرزمین پر مانا جاتا ہے، آپ کا نام آتے ہی لوگوں کی اٹھی ہوئی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء کی مکمل تصویر ہے آپ۔ فضیلت اور بزرگی اس کا نام ہے کہ دشمن گواہی دیں۔ تو جو اہل سنت کو نہیں مانتے، جب حضرت پیر صاحب کا نام آتا ہے تو آپ کی خدمات کا اعتراف ان کو بھی ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے جو کام فرمایا اس کا ثانی سرزمین برطانیہ میں کوئی اور نہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا جو رخ ہے جامعہ نشائیہ کی تعلیم کے حوالے سے بھی آپ نے سنا کہ
جس میں تقریباً 9 لاکھ کے قریب آپ کا خرچہ ہوا. ابھی آپ خود حضرت پیر صاحب کی زبانی سماعت فرما رہے کہ 65 لاکھ سے 8 کنال خطہ اراضی خریدا ہے. اس میں ذاتی منفعت کا معاملہ ہے. اپنے بچوں کے لیے جائیداد نہیں بنائی جا رہی, یہ خالصتاً اسلام کے لیے, اور پھر خالصتاً اپنے جد اعلیٰ حضرت نوشہ گنج بخش کے مرتبے کو زمانے پر اٹھا دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ المبلغ اسلام صاحبزادہ سید محمد احسن شاہ صاحب شرافت, صاحبزادہ سید محمد حسن شاہ صاحب اظہر. آپ فخر قوم ہیں, آپ فخر خاندان ہیں. سرزمین انگلستان میں آج جس ہستی کا بھی عرص ہے جس میں ہم حاضر ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے. کبھی آپ حضور پیر ابوالکمال